اللہ العظیم وصدق رسولہ، یعنی ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور ان کے چہیتے نواسے سید الشہداء سیدنا امام علی مقام کا فیضان آپ تمامی حضرات پر نازل ہو، آمین کہہ لیجیے، آمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ متقطع وار کرتے آمین۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، شراب میرا ہے رات ان کی اور انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ حضرات نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں ایک مرتبہ پورا مجمع جی لگا کے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی رات تاریخ اسلام کبھی اس رات کو فراموش نہ کر سکے۔ اہل بیت اطہار پر جو رنج و الم کے پہاڑ توڑے گئے، آج ہی کی رات وہ رات تھی کہ جس رات پورے اہل بیت خیمے میں جاگ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نمازیں اور تلاوتیں کیا کر رہے تھے، اور صبح کا سورج نمودار ہوا ہے اور قیامت صغریٰ بپا ہوئی۔ حضرات، حسین کا ذکر سننے کے لیے دھڑکتے دلوں کے ساتھ اشکبار آنکھوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حسین کا ذکر وہی کرتے ہیں جن کو توفیق خدا حاصل ہوتی ہے۔ حسین کا ذکر وہی سنتے ہیں کہ ان کے نانا جس کو چن لیا کرتے ہیں، اور حسین کی محفل میں وہی حاضر ہوتے ہیں امام حسین کا عشق جس کے دل میں زندہ رہتا ہے۔ حضرات، آئیے اپنے اسلاف کے دستور پر عمل کرتے ہوئے منقبت امام علی مقام کے چند اشعار ہم اور آپ گنگنا لیں۔ جھوم کر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ ایمان اور کفر میں نسبت نہیں کوئی، ایمان اور کفر میں نسبت نہیں کوئی، دنیا ہے رات اور سویرا حسین ہے، دنیا ہے رات اور
ایمان کہا باطل، ایمان کو باطل سے کیا نسبت؟ تبھی تو شاعر کہتے ہیں کہ ایمان اور کفر میں نسبت نہیں کوئی، دنیا ہے رات اور سویرا حسین ہے، دنیا ہے رات اور سویرا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، اور یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیوں، یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیوں، سلطان دو جہاں کا نواسا حسین ہے، سلطان دو جہاں کا نواسا حسین ہے۔ اور شعر سماعت فرمائیے گا کہ ایمان ہو کر شہید زندگی جاویدہ ملی، ہو کر شہید زندگی جاویدہ ملی، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے، زندہ ارے زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین، جنت کا پھول سید کونین کے لیے، اور فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے، اور فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ پاک بول لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر فرماتے ہیں حسین ذہن دو عالم، ذہن سردار ندار، دست در دست یزید، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ کسی اردو شاعر نے اسی کا ترجمہ کیا کہ حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ ہے حسین، حسین دین بھی ہے، دین کی پناہ ہے حسین، کٹایا سر نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ ہے حسین، اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ ہے حسین۔ خواجہ نے حسین کو بادشاہ کہا، خواجہ نے حسین کو شاہ کہا، حسین کو بادشاہ کہا، جبکہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس تخت ہو،
بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس تاج ہو، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس لشکر ہو، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس سپاہ ہو، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہتھیار ہو، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس تخت ہو، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کی حکومت چلتی ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو جنگی اسلحوں سے مزین ہو، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت، ثروت، حکومت ہوتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں حسین کے پاس نہ تاج ہے، حسین کے پاس نہ تخت ہے، حسین کے پاس نہ حکومت ہے، حسین کے پاس نہ لشکر و سپاہ ہے، حسین کے پاس نہ جنگی آلات ہے۔ اے خواجہ، آپ نے اپنے دادا کو حسین کو بادشاہ کہا، آخر حسین بادشاہ کیسے؟ جواب ملا، ارے نادان، حسین ہی تو حقیقی بادشاہ تھے، تبھی تو یزید بیعت کے لیے مرا جا رہا تھا۔ اللہ یزید کے پاس تخت ہے، یزید کے پاس دولت ہے، یزید کے پاس حکومت ہے، یزید کے پاس لشکر و سپاہ ہے، یزید کے پاس جنگی آلات ہے، یزید کی حکمرانی چل رہی ہے، لیکن یزید بھی سمجھتا ہے اصل بادشاہ میں نہیں ہوں، اصل بادشاہ تو حسین ہے۔ ابھی کہہ رہا تھا حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے۔ دوستو، بزرگوں، حقیقت یہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ایک سے ایک حکومت والے ہوئے، ایک سے بڑھ کر ایک اقتدار والے ہوئے، ایک سے بڑھ کر ایک ڈکٹیٹر ہوئے، ایک سے بڑھ کر ایک عہدے والے ہوئے، حکمراں ہوئے، بادشاہ، راجا، مہاراجا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہر بادشاہ نے اپنا سکہ چلایا، چلایا نا؟ بولو، چلایا۔ وکٹوریا آئی، اس نے اپنا سکہ چلایا، دیگر سلاطین آئے، انہوں نے اپنا سکہ چلایا، حکمران آئے، انہوں نے اپنا سکہ چلایا، لیکن سکہ چلتا رہا کب تک؟ جب تک حکمراں کی زندگی رہی، جب تک بادشاہ زندہ رہا اس کا سکہ چلتا رہا، بولو، چلتا رہا، زندگی ختم، سکہ بند۔ لیکن قربان جاؤ، اے حسین اعظم، آپ نے کیسا سکہ چلایا ہے جو کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے اور صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو یاد رکھو، اللہ والے جو سکہ چلاتے ہیں نا، وکٹوریا آئی، اس نے اپنا سکہ کسی دھات پر چلایا، کسی نے اپنا سکہ چاندی پہ چلایا، کسی نے اپنا سکہ گلٹ پہ چلایا، کسی نے اپنا سکہ سونے پہ چلایا، کسی نے اپنا سکہ کاغذ پہ چلایا، کسی نے اپنا سکہ کسی دھات پہ چلایا، کسی نے اپنا سکہ کسی دھات پہ چلایا۔ جب تک زندگی رہی سکہ چلتا رہا، زندگی ختم ہو گئی سکہ بند ہو گیا۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ دھات پہ سکہ نہیں چلاتے ہیں، وہ مومنوں کے دلوں پہ سکہ چلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی۔ اور جو دلوں میں سکہ چلتا ہے وہ کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے اور صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ خواجہ نے ہم کو درس دے دیا، شاہ ہست و حسین، حسین شاہ بھی ہے، بادشاہ ہست و حسین، حسین بادشاہ بھی ہے، دین ہست و حسین، حسین دین بھی ہے، دی پناہ ہست و حسین، حسین دین کی پناہ بھی ہے۔ سردار نداد دست در دست یزید۔ غور کرو نا، خواجہ نے ایک عقیدہ دے دیا۔ پہلا مصرع دیکھو، شاہ ہست و حسین، اس مصرے میں حسین کا نام ہے، یزید کا نام نہیں۔ بادشاہ ہست و حسین، حسین کا نام ہے، یزید کا نام۔ دین ہست و حسین، حسین ہے، یزید نہیں۔ دی پناہ ہست و حسین، حسین کا نام ہے، یزید نہیں۔ سرداد نداد دست در دست یزید، یزید ہے تو حسین نہیں۔ حقا کے بنائے لا الہ ہست و حسین،
حسین ہے یزید نہیں. خواجہ نے اپنے مانگنے والوں کو ایک درس دے دیا, اے میرے چاہنے والوں, اے میرے مانگنے والوں, اے مجھے اللہ کا ولی تسلیم کرنے والوں, اے اہل بیت سے محبت رکھنے والوں, جب میں اپنے ایک مصرے میں حسین اور یزید کو ایک ساتھ جمع نہیں کر رہا ہوں, تو اے میرے عاشقوں, تم بھی اپنے دل میں صرف حسین ہی کی حکومت رکھنا, یزید کو آنے مت دینا. سبحان اللہ. کائنات نے دیکھا فاطمہ کے لال نے وہ قربانیاں دی, ایسی ایسی قربانیاں دی کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا. آپ نے سنا کہ خیمہ حسین نصب ہو چکے ہیں. رات بھر امام علی مقام, آپ کے شہزادگان, آپ کے رشتہ دار, آپ کے جانثار, اور اللہ اکبر کیسے امام حسین کے عاشق تھے. چشمے فلک نے وہ منظر نہ دیکھا ہوگا, کبھی بھولایا جایا گیا ہی نہیں وہ منظر. حسین بیٹھے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں, اے میرے ساتھیوں, تم میرا ساتھ دیتے رہے, بہت اچھا, تم میرے ساتھ یہاں تک آ گئے, تمہارے عشق کو سلام, تمہاری محبت کو سلام, لیکن اب معاملہ ایسا ہے کہ یزید میرے خون کا پیاسا ہے, اب جس کو بھی جانا ہے وہ چلا جائے, اس سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا, میں اس کو معاف کیے دیتا ہوں, دل سے اجازت دے دیتا ہوں, جو جانا چاہے چلا جائے. اللہ اکبر. حسین کے ساتھی بھی حسین کے ایسے عاشق بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں. امام علی مقام نے دیکھا ایک آدمی بھی اٹھ کے جا نہیں رہا ہے. امام حسین نے سوچا کہ روشنی ہے, ہو سکتا ہے کسی وجہ سے, شرم و حیا کی وجہ سے کوئی نہ جا رہا ہو. حکم ہوا چراغ بجھا دیا جائے. چراغ بجھا دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ جلایا گیا ہے تو دیکھا کیا جاتا ہے, جتنے پہلے لوگ تھے سارے کے سارے موجود ہیں اور یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اے اپنے رسول اللہ, ہم جان بچانے نہیں آئے ہیں, آپ کے قدموں میں جان کو قربان کرنے کے لیے آئے ہیں. یا علی زندہ باد. ایسے جانے ساتھ رات بھر عبادت, خدا کو سجدے, قرآن کی تلاوت, اللہ اکبر. رات رات آنکھوں میں کٹ گئی. صبح کا سورج نمودار ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آج سورج بھی تھر تھراتا ہوا نکل رہا ہے. آج کی یہ دن, آج کی یہ گھڑی, آج کی یہ صبح قیامت صغری کا منظر لے کر آنے والی ہے. امام حسین اپنے آوان و انصار کے ساتھ اچانک بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سے ابن سعد نے پہلا تیر چلایا اور لوگوں سے کہا گواہ ہو جانا کہ میں حسین میں پہلا تیر مارنے والا میں ہوں. اس کے بعد اللہ اکبر, ایک ایک کر کے امام حسین کے جانثار بڑھتے گئے. سب سے پہلے عبداللہ بن عمیر کلبی شہید ہوئے. ان کے بعد سلسلہ چلتا رہا. ایک کوئی آتا, امام حسین کا جانثار چلا جاتا. لڑائیاں ہو رہی ہیں, جنگ ہو رہی ہے, قتال ہو رہا ہے. دوستوں اور بزرگوں, سوچنے کا مقام ہے, 72 جان نثاروں کے مقابلے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 22,000 کا لشکر تھا, بعض میں آتا ہے کہ 72,000 کا, اور ایک بہت شاذ و نادر روایت ہے 82,000 کی. چلیے آخری والی بھی مت لیجیے, شروع والی بھی مت لیجیے. 72 کے مقابلے 72,000. یزید جانتا تھا یہ علی والے ہیں, یہ نبی کے گھرانے والے ہیں. اگر یہ اپنی ضد میں آ گئے تو ہزاروں کا پتہ نہ چلے گا. یزید ڈر رہا تھا, اسی لیے تو ہزاروں کا لشکر بھیجا. ایک ایک کر کے جانثاران حسین شہید ہوئے, شہادت سے سرفراز ہوتے چلے جا رہے ہیں. امام علی مقام جب آگے بڑھنے کا سوچتے, کوئی جانثار کبھی حبیب ابن مظاہر کی شکل میں آ جاتا, کبھی اپنے چچا زاد بھتیجوں کو آگے کر دیتے,
کبھی چچا زاد بھائی آگے ہو جاتے، امام حسین پر ایک ایک کر کے لوگ جانے قربان کر رہے ہیں۔ 3 دن کا یہ بھوکا پیاسا لشکر 7 محرم سے جس پر پانی بند ہو گیا تھا، آج ہم ایک دن پانی نہ پیے تو ہماری طاقت جواب دے جاتی ہے، لیکن یہ اللہ والے تھے، یہ حسین والے تھے، یہ علی والے تھے، ان کے دلوں میں موت کا ڈر نہیں تھا، جام شہادت نوش کرنے کا جذبہ۔ ایک ایک کر کے جانے ساران حسین شہید ہو رہے ہیں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، اللہ اکبر، آپ کے بھائی کا بیٹا حضرت قاسم، آپ کا بھتیجا 19 سال کی عمر ہے، حضرت قاسم جن کی نسبت آپ کی بیٹی حضرت سکینہ کے ساتھ ہو گئی تھی، ایک ایک کر کے جب سارے جانثار قربان ہو رہے ہیں، اب ہاشمی گھرانے حضرت قاسم اپنے چچا جان کے پاس ہاتھ جوڑ کر مجسمہ ادب بنے ہوئے کھڑے ہیں۔ اے چچا جان، مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے۔ چچا نے بھتیجے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا، بیٹا میں تجھ کو جانے کی اجازت دوں؟ تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھ کو دیکھ لیتا ہوں تو اپنے بھائی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بیٹا میں تجھے کس منہ سے جانے کی اجازت دوں؟ 19 سال کی تیری عمر، تجھے ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے بیٹا، تو مت جا، تیرا چچا زندہ ہے ابھی۔ حضرت قاسم نے قدموں کو پکڑ لیا، چچا جان آج تک مجھے کبھی اپنے باپ کی جدائی کا احساس نہ ہوا، میرے باپ کی شہادت کے بعد سے آپ نے میرا اتنا خیال رکھا کہ مجھے ایک لمحہ بھی احساس نہیں ہوا کہ میں بے باپ کا بیٹا ہوں، لیکن آج چچا جان مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرا باپ نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے شہادت کے جام سے سرفراز ہونے سے منع فرما رہے ہیں۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، امام حسین کے قدموں کو پکڑ لیا، چچا جان اگر قیامت میں میری دادی اور فاطمہ نے پوچھ لیا کہ جب ایک ایک کر کے لوگ میرے جان حسین پر اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، اے قاسم تو اپنی جان بچا کے کیوں آ گیا؟ اے میرے چچا جان، میں دادی کے سامنے رسوا ہونا نہیں چاہتا، اے چچا جان اجازت دے دیجئے، مجھے بھی جام شہادت سے سرفراز ہونا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جوان بھتیجا میدان کارزار میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے، تلواروں سے سینے کو چھلنی کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ واسطہ دیا گیا، امام حسین نے اشکبار آنکھوں سے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا، پیشانی کو چوما اور کہا جاؤ بیٹا، آج ان یزیدیوں کو دکھا دو کہ خون حیدری کیا رنگ دکھاتا ہے، آج ان یزیدیوں کو دکھا دو کہ حسینی خاندان میں کتنا دم ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت قاسم دولہا بن کر نہ زرہ پہنی ہے نہ کچھ پہنی ہے، شہادت کا ایسا شوق ہے کہ صرف وہی کرتا پہنے ہوئے تلوار کو چمکاتے ہوئے میدان کارزار میں آ جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سارے لشکر میں خیبت تاری ہو جاتی ہے۔ ابن سعد کہتا ہے اے قاسم اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ، وہاں کیا رکھا ہوا ہے، میرے پاس آ جاؤ، میں تم کو مال و دولت سے نواز دوں گا، میں تم کو حکمرانی دوں گا، میں تم کو مال و دولت دوں گا، تمہاری جوانی پر مجھے ترس آ رہا ہے۔ قاسم نے بھرتے ہوئے جواب دیا اے ابن سعد حل من مبارز، اگر کوئی مقابلے کے لیے ہے تو بھیجو۔ ابن سعد نے ارزق پہلوان جو بہت نامی گرامی تھا، شامی پہلوان، اس سے کہا جاؤ قاسم کا مقابلہ کر۔ ارزق نے ابن سعد کی طرف دیکھا، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میرے جیسا پہلوان، میرے جیسا شہسوار، میرے جیسا زوراور، جس کے ہمت کا ڈنکا پورے شام میں بجتا ہے، لوگ ہنر سیکھنے آتے ہیں جس سے جنگ کے، تو مجھے ایک بچے کے مقابلے میں بھیج رہا ہے؟ تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ ابن سعد نے کہا میں جانتا ہوں تو بہت شہسوار ہے، تو نے بہت انعام حاصل کیا ہے ابن زیاد صاحب، لیکن اس عمر پر مت جاؤ، یہ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، یہ دیکھنے میں دبلا پتلا ہے لیکن جب زور ید اللہ
حضرت نے حقارت کی نظر سے دیکھا کہ میں اتنا بڑا پہلوان ہو کر اس سے مقابلہ کروں. حضرت کے 4 بیٹے تھے جنگی میں. ایک بیٹے کو اشارہ کیا, سب سے چھوٹے بیٹے کو جاؤ تم مقابلہ کرو. چھوٹا بیٹا بالکل ہاتھی کی طرح لہیم شہین گھوڑے پہ سوار ہو کے امام حسن کے لخت جگر حضرت قاسم سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا. تلوار چل رہی ہے, نیزے چمک رہے ہیں, برسیاں لڑ رہی ہے. ارزق کے بیٹے نے ایک وار کیا, حسن کے لال نے ڈھال پہ رکا. دوسرا وار کیا, حسن کے لال نے پھرتی دکھاتے ہوئے ڈھال پہ روک کر ایسا وار کیا کہ وہ بدبخت واصل جہنم ہو گیا. اس کا لاشا خاک و خون میں لڑنے لگا, تڑپنے لگا, بلکنے لگا. اللہ اکبر. یہ جرأت دیکھی حضرت قاسم نے اس کے نیزے کو بھی لے لیا, اس کی تلوار کو بھی چھین لیا. ارزق یہ معاملہ دیکھ کے حیران ہے. اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو اشارہ کیا. دوسرا بیٹا بھی غصے میں جھلاتے ہوئے, غصے میں چنگھاڑتے ہوئے آیا. ارزق کا دوسرا بیٹا امام علی مقام کے شہزادے کے سامنے آیا. حسن کے لال نے بھرتے ہوئے ایسا وار کیا, وہ بھی واصل جہنم ہو گیا. تیسرا بیٹا آیا, وہ بھی فندار ہو گیا. چوتھا بیٹا آیا, اس کو بھی موت کے گھاٹ علی کے لال نے اتار دیا. ارزق دیکھتا ہوا حیران ہے, چنگھاڑتا ہوا پاگلوں کی طرح ارزق حسین کے لال کے, حسن کے لال کے مقابلے میں آیا. حضرت قاسم کے مقابلے میں آنے کے بعد کہنے لگا ہے, قاسم تو نے میرے چاروں بیٹوں کو مار ڈالا, تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں. میری شجاعت کا ڈنکا پورے ملک شام میں بج رہا ہے. لوگ ہنر سیکھنے جنگ کے مجھ سے آتے ہیں. میں اچھی اچھی چالیں بتانے والا ہوں. امام حسن کا لال خاموش کھڑا سن رہا ہے. سنتے سنتے جب ارزق اپنی ہیکڑی حق چکا تو حضرت امام حسن کے لال نے حضرت قاسم نے کہا, تو جھوٹ بولتا ہے, تو اپنے کو پہلوان کہتا ہے, تجھے تو اپنے گھوڑے کی زین بھی کسنا صحیح سے نہیں آتی ہے. 1 منٹ کو اس نے نگاہیں پھیری ہے, گھوڑے کی طرف دیکھا ہے, یہاں حسن کے لال کی تلوار چلی اور ارزق کے 2 ٹکڑے ہو گئے, وہ بھی واصل جہنم. سعد نے دیکھا, سمجھ لیا یہ ہاشمی گھرانہ ہے, اس پر ایسے قابو نہیں پایا جا سکتا. لشکریوں کو حکم دے دیا کہ چاروں طرف سے قاسم کو گھیر لیا جائے, تنہا تنہا مقابلہ نہ کیا جائے. اللہ اکبر. چاروں طرف سے بندوں کی بارش ہو رہی ہے, نیزے چل رہے ہیں, زخم پہ بدن پہ زخم لگ رہے ہیں. 27 زخم حضرت امام حسن کے لال حضرت قاسم کے بدن پہ لگے ہیں, اور ایک ایسا زخم لگا بھالا سینے کے آر پار ہو گیا. گھوڑے سے غش کھا کر گرے, پکارا یا اماں ادرکنی, اے چچا جان میری مدد کیجئے. امام حسین نے خیمے سے اپنے بھتیجے کی دادے شجاعت دے رہے تھے. بھتیجے کی آواز سنی, دوڑتے ہوئے آئے, چہرے سے گرد کو صاف کیا, بیٹے کو اپنے بھتیجے کو دیکھا. بھتیجا آخری ہچکیاں لے رہا ہے. چچا کا چہرہ دیکھا, آنکھیں بند کر لی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد امام علی مقام پھر خیمے میں آئے, میدان کارزار میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. دیکھتے کیا ہے کہ آپ کی بہن حضرت زینب اپنے بھیا حضرت امام حسین سے کہہ رہی ہیں, اے بھائی اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے عطا کریں گے نا, آپ اپنی بہن کو رسوا تو نہیں کریں گے نا. امام حسین نے محبت بھری نگاہ سے اپنی بہن زینب کو دیکھا, کہا میری بہن اس مظلومیت کے عالم میں تم مجھ سے کچھ مانگنا چاہ رہی ہے, مانگ. تیرے بھائی کے اگر اختیار میں ہوگا تو تیرا بھائی وعدہ کرتا ہے کہ تیری مانگ ضرور پوری کرے گا. حضرت زینب نے کہا, اے میرے بھائی جان, اے فاطمہ کے دل کا چین, اے بابا کے نور عین, میری خواہش یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ کا صدقہ اتار دوں. امام حسین نے کہا, بہن یہاں تو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, پانی 3 دن سے بند ہے, کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے. اے بہن تو کیا صدقہ اتارے گی؟ بہن نے آواز لگائی, اے میرے بچوں اولو محمد آ جاؤ. اولو محمد آئے, آنے کے بعد چھوٹی چھوٹی تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, اور ماں کہہ رہی ہے, اے بھائی جان میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے دونوں بچوں کو آپ کے اوپر نچھاور کر دو, آپ کے اوپر صدقہ اتار دو. اللہ
अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने देखा, कहा बहन ज़ैनब क्या करना चाह रही है? छोटे छोटे बच्चों को तो कुर्बान कर देगी मेरे ऊपर। कहा भाईजान मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है। भाईजान मेरी इस विनती को कबूल कर लीजिए, मेरी इस इल्तिजा को कबूल कर लीजिए। आज आपकी बहन आपसे कुछ मांग रही है, भाईजान रुस्वा मत कीजिए, अपनी बहन की लाज रख लीजिए। बच्चे छोटे छोटे भांजे हैं, उन्हें मोहम्मद ने मामू जान का दामन थाम लिया। मामू जान हमको भी दुश्मनों को मजा चखाने दीजिए, हम भी दुश्मनों को बता दें कि अली का खून क्या होता है, अली का जोश क्या होता है। मामू जान हमको भी मैदान कारज़ार में जाना है। इमाम हुसैन ने दबदबाती हुई आंखों से हजरत ज़ैनब को देखा। ज़ैनब हाथ जोड़े खड़ी हुई है। भाईजान इजाजत दे दीजिए, कायनात में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। एक माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने भाई पर कुर्बान करने का जज्बा दिखा रही है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने दबदबाती आंखों से अपनी बहन को इजाजत दे दी। ये छोटे छोटे से बच्चे 8-10 साल के बच्चे छोटी छोटी तलवारें लिए हुए मैदान कारज़ार में आते हैं। दुश्मन इनके ऊपर हंसते हैं। वो दुश्मनों को कहते हैं दुश्मनों हंसने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरी छोटी तलवारों पे मत जाओ। अरे हमारा आलम तो ये है, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। ये छोटे छोटे बच्चे इमाम हुसैन के भांजे अपनी छोटी सी तलवारों को चमका रहे हैं, दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं कितना लड़ते। शायर इसी मंजर की अक्कासी करते हुए कहता है, हंसे पहले तो आदा हजरते औनो मोहम्मद पर, समझते थे कि बच्चे फौज से हो जाएंगे शशदर, खोले जौहर मकाबिल जब हुए उनसे सिया अख्तर, जो नामी पहलवा थे वो भी भागे रंग से, ये कहकर अली के लाल बचपन ही से तलवारों में रहते हैं, अली के लाल बचपन ही से तलवारों में रहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी अपनी जान का नजराना अपने अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देते हैं। छोटी छोटी सी लाशें पड़ी हुई हैं। इमाम हुसैन जाते हैं, छोटी छोटी लाशों को उठाते हैं, मोहब्बत से अपने भांजों को देखते हैं, काको खून में जलता है, चेहरे पर धूल और खून से पूरा चेहरा हटा हुआ है। चेहरे को साफ करते हुए खेमे में लाते हैं। खेमे में लाने के बाद अभी तक ज़ैनब जो हैदर की अली की बेटी का किरदार निभा रही थी, अब बच्चे की ममता जाग उठती है, अपने बच्चों को गले से लगा लेती, बेइंतहा रोती है। रोने के बाद कहती है, बाबा हुसैन, मेरे भाई हुसैन, ये तो दोनों मोहम्मद है, अगर ज़ैनब के सैकड़ों बच्चे होते एक एक करके आप पे कुर्बान कर देती और शिकवा के हाथों में ज़बान पर निकला। एक करके बच्चों का भी खून इस्लाम की रगों में दाखिल हो रहा है। बड़े भी जामे शहादत से सरफराज होते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जैसे ही इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में जाने की तैयारी करते हैं, देखते क्या है, हजरत अब्बास अलमबरदार आते हैं और कहते हैं, भाईजान अब मुझसे सकीना की प्यास नहीं देखी जा रही है, बाली सकीना के सूखे होंठ नहीं देखे जाते हैं, अली असगर के पपड़ाए हुए होंठ देखे नहीं जाते हैं, मेरी सकीना मुझसे पानी मांग रही है। भाईजान मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों के लिए पानी भर कर ले आऊं। इमाम हुसैन अब्बास अलमबरदार से कहते हैं, अब्बास तू तो मेरा अलमबरदार है, तू तो मेरी रीढ़ की हड्डी है, अब्बास तू चला जाएगा तो हलब कौन उठाएगा। अर्ज करने लगते हैं, भाईजान अब बच्चों की प्यास नहीं देखी जाती है, मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास अलमबरदार शुजाअत में जिनका कोई हमसा न था, मस्जिद को पुष्ट पर टांगते हैं, शाहाना शान के साथ घोड़े को दौड़ाते हुए मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं। जमीन करबला पुकार उठती है कि शेर की आमद है, कि रंग कांप रहा है, एक तरफ चरखे कुरान कांप रहा है। अल्लाह अकबर।
अब्बास अलमबरदार अपने तलवार के जौहर दिखाते हुए दुश्मनों को काटते हुए दुश्मनों के नरगे में घुस रहे हैं। जहां से ये हाशमी का छार गुजर जाता है वहां दुश्मनों के पुश्तों के पुश्ते लग जाते हैं। अब्बास अलमबरदार नहरे फुरात पर जा रहे हैं, लोग रास्ते में जो भी आ रहा है अब्बास की तलवार काटती हुई चली जा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि शेर आ गया है, भेड़िए भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि एक शेर की आमद पे सैकड़ों गीदड़ों का हुजूम लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही तलवार अब्बास के हाथ में है, जहां से अब्बास गुजर जाते हैं मजमा खाई